बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकदार रिवाइज पेंशनर साथियों, एपवा की जानिब से सोशल मीडिया पे PDF की ऑफिशियल लिस्ट और एपवा की ऑफिशियल लिस्ट पर तासरात हाजिर हैं, लेकिन मौजू की जानिब बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस पर आने वाली मालूमाती इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। मैं आज इस वक्त जो है गुलिस्तान जौहर आया था। एपवा की जानिब से जारी होने वाली लिस्ट के बाद कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, तो मैंने अपनी मरकज़ी क़यादत से आज पहुंचा हूं कि मैं उनसे ये सवाल करूँ। इस वक्त मेरे करीब जो है अलमदार साहब बैठे हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये एक सवाल 2-3 जो मैं लाया हूं, उसमें पहला सवाल मेरा ये अलमदार साहब कि एपवा की जानिब से जो एक लिस्ट जारी हुई है 3,437 अफराद की, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक और लिस्ट जारी हो गई है। उस लिस्ट के जारी होने से हमारे दरमियान एक गलतफहमी ये पैदा हुई हमारे रिटायर्ड साथियों में कि वो अफराद के नाम जो हमारी लिस्ट में हैं वो इनकी लिस्ट में नहीं है। अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारा तो इस लिस्ट में नाम आ गया, तो आप ज़रा हमें इस गलतफहमी को या इस जो मैं निशानदेही कर रहा हूँ इस सवाल के जवाब में कुछ हमें ब्रीफिंग देंगे ताकि हमारा ये सवाल जो है मुकम्मल हो सके कि आया ये फ़र्क क्यों है। जी हुसैन जैदी भाई, बात ये है कि जो लिस्ट जारी की गई है, जो हमारी तरफ से यूपा की लिस्ट जारी की गई है, उसके अंदर बाकायदा हमने यूपा का लफ्ज़ लिखा हुआ है। आप उस लिस्ट में हमारी लिस्ट में देख सकते हैं, उसमें हमारा यूपा लिखा है हर पेज पे, ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके। हमने बाकायदा यूपा नाम लिखा है और हमने इसको बाकायदा, ये हमें ऑफिशियल लिस्ट, ऑफिशियल जो पेपर है, ये वो पेपर हैं जिसको आप यकीन के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसको हम भी सीरियल वाइज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम चाहते थे कि लोगों तक जो असल लिस्ट है वो पहुंच जाए, और वो हमने पहुंचा दी। यकीनी तौर पे लोगों को ज़रा जहमत तो हुई होगी इसको देखने में, क्योंकि बेतरतीब लिस्ट थी। तो अब कहना ये है कि अभी हाल ही में एक लिस्ट और आई है सोशल मीडिया पे, तो उसके अंदर वो लिस्ट वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। उसके अंदर कई नंबर जो है वो उसमें है ही नहीं, उसमें मौजूद नहीं है। मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा सीरियल नंबर है 250 1051 से लेकर 1200 तक, जबकि उनका सीरियल नंबर है 250 से 1000 तक। इसमें 50 नंबर बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिए गए हैं, यानी 50 पेंशनर जिनकी पेंशन रिवाइज हुई है उनके नाम ही गायब कर दिए गए। इसकी वजह से सूरत बड़ी ख़राब हुई है, और अगर पूरी लिस्ट चेक करें तो इसके अंदर बहुत बेतरतीबी है। इसके अंदर काफ़ी नंबर जो है वो गायब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी लिस्ट देख रहे हैं, वो जो ऊपर जारी ज़्यादा लिस्ट है जो मेरे हाथ में सब, ये इसको आप देखें गौर से। अगर इसमें नंबर नहीं है तो फिर आप मुझे पता लगाएं। मैंने कल ही एक सोशल मीडिया पे अपना दिया है कि जिन साथी के नंबर नहीं हैं वो मुझसे अपना मोबाइल नंबर, अपना QB नंबर, अपना लिविंग आर्डर नंबर मुझे भेजें ताकि मैं देख सकूँ। लेकिन जब मुझे ये फ़र्क पता लगा तो ये बात की वजाहत ज़रूरी हो गई कि पहले आप ये लिस्ट देखें, उस लिस्ट से अगर आप देख के बात करेंगे तो हो सकता है आपके नंबर जो उसमें लिस्ट में नंबर नहीं है वो नंबर देख कर आप भेजेंगे, तो ज़ाहिर वो नहीं होंगे उसके अंदर, तो वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी इस लिस्ट को देखें जो यूपा ने जारी की है, जो यूपा ने ऑफिशियल जारी की है वो लिस्ट असल लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है असल लिस्ट नहीं है। मैं इसके अंदर अब इंशाल्लाह आपको फेसबुक पे इसकी बाकायदा वजाहत जो है इंशाल्लाह मैं कर दूँ। अच्छा, इस मौके पे मैं अलमदार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी टीम ने ये काम किया है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के जिनके नाम आए वो तो काबिल मुबारकबाद हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पहला मरहला हमारा बहुत बड़ी लोगों की तादाद के साथ मुकम्मल हो गया। लेकिन अलमदार साहब, जो लोग अब रह गए हैं और वो भी हमारे साथ जो है शाना मशाना चल रहे हैं, तो क्या हम ये इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी टीम आपकी निगरानी में, आपके सुपरविज़न में अगले मरहले में इंशाल्लाह हम उनको इस लिस्ट में लाने में कामयाब हो जाएंगे? पेंशनर साथियों, बात यह है कि हमारे तकरीबन 6 अफराद हैं, जिसमें हमारे मोहसिन जैदी भाई भी शामिल थे। हमने तकरीबन मतीन भाई, हम और हमारे दूसरे साथी मिल के तकरीबन 15 दिन तक वहाँ पर बाकायदा काम किया उस ऑफिस में बैठ के, और हमने अपने तमाम जो ख़ास तौर पे जो हमारे बेवा ख़ातिन थी, जो हमारे मौलिक अमराज में मुब्तला अफराद थे, उनकी फ़ाइलें बनाई, लेकिन तबाह से उनके नाम लिस्ट में नहीं है। इस हवाले से हम इंशाल्लाह वर्किंग डे जब आएगी
پیر کے دن ہم اس حوالے سے جا کر میٹنگ کریں گے، بات کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے کہ نام آخر کیوں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لسٹ جو ہم نے کئی لوگوں کی فائلیں اپنی موجودگی میں کمپیوٹرائز کرائی تھیں، اور اس کے نمبر، اس کے جو ان کی پیمنٹ وغیرہ تھی، جو بھی ان کی ریوائز پینشن تھی، ہم نے اپنے سامنے اس کو دیکھا کہ ان کی ریوائز پینشن ہو گئی ہے۔ لیکن جب یہ لسٹ آئی ہے تو اس کے اندر کئی نام نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہو سکتی ہے، جو میری نظر میں یہ ہے کہ جب یہ ریجنل ڈائریکٹر کے پاس سے ہیڈ آفس گئی ہے آڈٹ کے لیے، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ آڈٹ کی طرف سے کوئی ایسی ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہو، یا انہوں نے کوئی قانونی طور پہ کوئی مسئلہ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے نام وہاں سے ہٹ گئے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ہمیں انشاءاللہ ورکنگ ڈے میں ہم جا کے معلومات لیں گے اور آپ تک بات پہنچائیں گے کہ کیا ہو۔ اچھا، ماشاءاللہ ہمارے علمدار صاحب کی موجودگی کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، اور انہوں نے 2 سوالات تو ہمارے کلیئر کیے ہیں۔ 1-2 سوال اور رہتے ہیں میرے ذہن میں، کیونکہ سارے دوست ہمارے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ علمدار صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگ جن کی ریوائزیشن بھی ہو گئی، لیکن EOBI نے جو مطلوبہ کو سلیب جاری کیے تھے، اب لوگ ہمیں یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ اس سلیب کے مطابق ان کی پینشن ریوائز نہیں ہوئے۔ گو کہ ہماری ٹیم کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ آپ کی معاونت سے، آپ کے تعاون سے آپ اس نقطے کو بھی ہمارے جو ہے برائے کرم EOBI انتظامیہ کو پیش کریں کہ جن کی جو ریویژن بنتی تھی وہ کیوں نہیں لگی۔ حسین زیدی بھائی، آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ EOBI کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک قانون ہے، اپنا ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے تحت میں نے جب بات کی ان سے، تو انہوں نے کہا ہم نے ایک سسٹم کے تحت کام کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے ایکوریٹ کام کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے دوستوں کی طرف سے جو معاملات آ رہے ہیں، کسی کی 40 سال کی سروس ہے، کسی کی 37 سال کی سروس ہے، کسی کی 20 سال کی سروس ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اکثر دوستوں کی سروس کم ہے، ان کی پینشن زیادہ آ گئی ہے، ہماری کم آئی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی انتظامیہ سے بات کی جائے گی اور باقاعدہ ان سے پوچھ لیا جائے گا کہ یہ جو آپ نے یہ فرق آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ان کا فارمولہ کیا ہے، اس فارمولے کے تحت انہوں نے جو پینشن دی ہے اصل میں وہ صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے۔ اگر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے آفیشیل تو ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ سب 4 تاریخ تک پینشن انشاءاللہ تمام دوستوں کو مل جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جو فرق آیا ہے، جو فرق ہوا ہے، اگر وہ قانونی طور پہ غلط ہے یا ویسا ہے تو ہم اس کی وضاحت لیں گے اور انشاءاللہ اپنے دوستوں کا کام کرا کے دم لیں گے۔ اچھا، اب یہ بات تو صرف پاکستان اسٹیل ملازمین جو EOBI لے رہے ہیں ان تک سوالات تھے، لیکن علمدار صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ ایپوا بنانے کے بعد انہوں نے پاکستان لیول پر ہمارے لیے کام کیا ہے۔ تو میں ایک سوال ان کی جانب سے ان کی بھی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں کہ جو KPT کے لوگ ہیں، یا جو PTCL کے لوگ ہیں، یا جو مختلف صنعتی اداروں کے شپ یارڈ کے لوگ ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں PTV کے لوگ ہیں، مختلف کے اداروں کے لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو مشین ٹول فیکٹری ہے، بہت سارے صنعتی یونٹ ہیں، ادارے ہیں، لیکن اب علمدار صاحب آپ کی تو رجسٹریشن ہو چکی ہے، آپ رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ لوگ آپ کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور آپ کی آواز بن رہے ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہے ہماری، اس میں آپ کے توسط سے ان تمام سیاسی دوستوں کو بھی، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ تمام ریٹائر ملازمین کا پلیٹ فارم ہے، اس میں کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ ہمارا اس تنظیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور بن سکتے ہیں۔ خدا رہا وہ باہر آئیں، وہ بھی اپنی طاقت بڑھائیں، اور آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آیا حکمرانوں تک آپ ہماری اپیلیں پہنچا رہے ہیں، ہم پریس کلب میں جا رہے ہیں، ہم نیٹ کے اوپر آ رہے ہیں، ہم TV کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن وہ ہماری اس بات کو توجہ نہیں دے رہے۔ برائے کرم ان لوگوں کو بھی اس کام میں جو آپ کے 3 مطالبے تھے کہ وہ ہمیں سہولت کارڈ جاری کریں، وہ ہمیں راشن کے سلسلے میں مدد دیں، وہ ہماری EOBI کی پینشن جو اب تک 2020 سے نہیں بڑھائیں، تو اس میں آپ کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں؟ حسین بھائی، بات یہ ہے کہ یہ 1976 میں جو آرڈیننس پاس ہوا تھا، جو ایکٹ بنا تھا، اس کے تحت تقریباً 2016 تک تو آپ کی پینشن کی کوئی نمائندگی موجود نہیں تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ 2016 میں پاکستان EOBI پینشن رجسٹریشن کے عمل میں آیا، اور اس کے بعد مرحلہ بعد اس کی رجسٹریشن کا عمل میں آئی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے اس وقت پورے پاکستان میں تمام جگہ پورے پاکستان میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، اور اس وقت بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چیئرمین افسر شمی صاحب نے اور ہماری کور کمیٹی نے باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان سے اور جو اتھارٹیز ہیں، سیکریٹری ہیومن ریسورسز سے، ان سب سے باقاعدہ کرسپونڈنس کیے، بات کیے، اور ابھی حال ہی میں افسر شمی صاحب اسلام آباد گئے تھے، وہاں ملاقات بھی کیے۔
اور وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہاں سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ہمارا اب جو مشن ہے جو بہت عرصے قائم ہے، اس میں ہم نے بڑی تیزی شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ 25,000 پینشن جو مزدوری کم از کم تنخواہ ہے، ہم نے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ہوگا۔ آپ جو بھی ہماری ضروری نہیں مالی مدد ہو، بہت سارے طریقے مدد کرنے کے، آپ ہم سے اس حوالے سے رابطہ کریں، آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 25,000 روپے جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کی پینشن کرائیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے بزرگوں کے لیے، انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ بہت جلد سے کر رہی ہیں۔ میچنگ گرانٹ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، نیگوشیشن چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، یہ بھی قابل عمل فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ جلد متوقع ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ ڈبل پینشن بہت زیادہ مسائل ہیں یو بی آئی کے اندر اس وقت۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی ہماری معاملات دوسرے ہیں، ان سے ملاقات ہماری ابھی مشکل ہو رہی ہے، لیکن ہم بالکل لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پینشن انشاءاللہ جو 5 لاکھ سے زیادہ اس وقت پینشنر ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کی پینشن 25,000 ہو گئی ہے۔ ڈبل پینشن کا بھی ایک مسئلہ بہت اہم ہے کہ 2-3 مہینے سے تقریباً جو ہمارے پینشنرز تھے، وڈو تھی یا ان کے شوہر تھے جن کی کنٹریبیوشن باقاعدہ جمع ہوئی تھی، اب ان کو پینشن سنگل کر دی گئی ہے، جس سے خواتین یا گھر والے بہت پریشان ہیں کہ جن کو 2 پینشنیں ملتی تھی، اور جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کنٹریبیوشن جمع کرائی ہوئی تھی، لیکن اچانک یہ ہوا کہ 2-3 مہینے ہو گئے ڈبل پینشن ختم کر دی۔ ہم نے معلومات کی، ہم نے ڈائریکٹر صاحب سے میٹنگ بھی کی اس حوالے سے، انہوں نے بتایا کیس لا ڈپارٹمنٹ گیا ہوا ہے اسلام آباد، اور جیسی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ یہ دونوں پینشنیں بحال ہوں گی۔ ہم اس سلسلے میں پوری ہماری توجہ ہے، جتنی بھی خواتین بیوہ خواتین ہیں یا جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو یقین رکھیں کہ افواہ جو ہے جس طرح اور معاملات میں انڈیویجول معاملات میں لوگوں کام کر رہی ہے، اس طرح اس مسئلے پہ بہت جلد کام کرے گی، اور بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔